ویلکم بیک اینڈ السلام علیکم. محسن اکرم میرا نام ہے. الکرم اسکول آف تھاٹس کے یوٹیوب چینل پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. دوستوں, اس ویڈیو کے اندر ہم کوآپریٹو سوسائٹیز کے رولز کریں گے 18 سے 25 تک. اس کا جو 18واں رول ہے کوآپریٹو سوسائٹیز رول 1927 کا, اٹ از اباؤٹ پیریوڈیکل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ٹو بی فرنشڈ. پیریوڈیکل کہتے ہیں ایسی کوئی چیز جو وقفے سے آئے, ماہانہ, سالانہ, چھماہی, 3 ماہ کے بعد پیریوڈیکل اس کو کہتے ہیں. سو ان دس رول اور سیکشن 18 اٹ از ٹولڈ دیٹ رجسٹرار کی طرف سے مرکزی بینک یا اربن بینک کے طور پر درجہ بندی شدہ تمام رجسٹرڈ سوسائٹیز کو حکومت کے مقرر کردہ فارم میں سہ ماہی کہتے ہیں 3 ماہ کے بعد مالی بیانات جمع کروانے ہوں گے. یہ بھی آ سکتا ہے آپ کا ایم سی کیوز, کتنے بعد مالی بیانات مطلب اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے مکرانی ہوں گی, جو مارچ 31 سے جون 30, ستمبر 30 اور دسمبر 31 پر ختم ہونے والے سہ ماہیوں کے لیے ہوں گے. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 3 مہینے کے وقفے پہ ہیں, اور انہیں بال ترتیب 15 اپریل, 31 جولائی اور 15 اکتوبر اور 15 جنوری تک جمع کروانا ہوگا. اگر اس کی سادہ وضاحت پڑھیں اس 18ویں رول کی, تو مرکزی اور اربن بینک سوسائٹیز کو ہر سہ ماہی کے مالی بیانات وقت پر جمع کروانے لازمی ہیں. 18A از اباؤٹ مینٹیننس آف فلوئڈ ریسورسز. تمام سوسائٹیز جو اپنے ورکنگ کیپٹل کا حصہ جمع رقم سے حاصل کرتی ہیں, وہ رجسٹرار کے مقرر کردہ وقتاً فوقتاً اصولوں کے مطابق مایہ وسائل یعنی فلوئڈ ریسورسز برقرار رکھیں گی. یعنی سوسائٹیز کو اپنے ورکنگ کیپٹل کے لیے کافی نقد و وسائل برقرار رکھنے ہوں گے. رول 19 کے اندر اس نے بتایا اینول بیلنس شیٹ بھی بنانی ہوگی. اکارڈنگ ٹو دس سیکشن ہر سال 15 ستمبر تک ہر سوسائٹی کی کمیٹی سالانہ بیلنس شیٹ شائع کرے گی, جس میں یہ چیزیں درج ذیل ہوں گی. آئی تھنک پچھلے پاس پیپروں کے اندر ایک سوال یہ بھی آیا ہوا ہے, جو بیلنس شیٹ شائع کب کی جائے گی, ہر سال 15 ستمبر تک. اس کو بھی ذرا دیکھ لیجیے گا. منافع کیا چیزیں اس بیلنس شیٹ میں ہوں گی, منافع اور نقصان, پچھلے مالی سال کی آمدنی اور اخراجات, 30 جون کو موجود جو بھی اثاثے ہوں گے اور واجبات اس میں بھی اس بیلنس شیٹ میں ہوں گے. بیلنس شیٹ وہ فارم میں ہوگی جو رجسٹرار کسی بھی سوسائٹی یا سوسائٹی کی کلاس کے لیے مقرر کرے. یہ بیلنس شیٹ کسی بھی رکن کے لیے دفتر کے اوقات میں قابل معائنہ ہوگی, اور اس کی ایک کاپی 30 ستمبر تک رجسٹرار اور رجسٹرار کے مقرر کردہ آڈیٹر کو جمع کروائی جائے گی. اسی سیکشن کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تعلقہ ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے لیے مالی سال 1 اپریل سے شروع ہوگا اور 31 مارچ کو ختم ہوگا. دس از آلسو این امپورٹنٹ تھنگ ٹو بی کنسیڈرڈ. اگر اس سیکشن کو ایک لائن میں 1 لائنر کی صورت میں پڑھیں تو اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ ہر ایسوسی ایشن کو سالانہ بیلنس شیٹ وقت پر تیار اور رجسٹرار کو جمع کروانی ضروری ہے, اور تعلقہ ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے مالی سال کی مدت مختلف ہے عام مالی سال سے, جو کہ 1 اپریل سے شروع ہوگا, 31 مارچ کو ختم ہوگا. اس کو بھی ذرا نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. اپنے رول 20 کے اندر, یہ سیکشن 20 کے اندر ٹرانسفر آف انٹرسٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بندہ ٹرانسفر یا اس کے کوئی کیپٹل کا ٹرانسفر کے بارے میں. دفعہ 27 کے تحت نامزد ہر شخص کا نام اور پتہ, اس کی نامزدگی کی کوئی منسوخی یا تبدیلی, ٹھیک ہے, ٹرانسفر, وہ اس شخص کے منسوخی یا تبدیلی رول 14 اور سب رول 1 کلاز A کے تحت رکھی گئی رجسٹرار میں درج کی جائے گی. یعنی کہ ہر نامزد شخص اور اس میں کی گئی تبدیلی رجسٹر میں لازمی درج کی جائے گی. رول 21 کے اندر بتایا گیا ہے نومینیشن آف پرسنز کے بارے میں. یعنی ایک رکن اپنی زندگی کے دوران سوسائٹی میں جمع کرائی گئی تحریر یا سوسائٹی کی کتاب میں دستخط شدہ بیان کے ذریعے کسی شخص کو نامزد بھی کر سکتا ہے, جسے دفعہ 27 کے تحت اس کی موت کے بعد اس کا حصہ یا حصے کا مقرر شدہ حصہ ادا یا منتقل کیا جائے گا. مطلب کوئی بندہ کسی اور کو بھی نومینیٹ کر سکتا ہے. ایسی نامزدگی کو کسی اور اسی طرح کی نامزدگی کے ذریعے منسوخ یا تبدیل کیا جا سکتا. مطلب آپ نے پہلے ایک تو اپنا جو حصص ہے, اپنا جو آپ کا جو شیئر ہے, اس میں کسی اور کو نومینیٹ کر سکتے ہیں. اگر میں مر گیا تو اس کو پیسے ملیں گے, اور آپ اس نومینیشن کو چینج بھی کر سکتے ہیں. اس رول یا سیکشن کے اندر یہ بتایا گیا ہے.
اس کی سادہ وضاحت یہ ہے کہ رکن اپنے حصص کے لیے کسی شخص کو نامزد کر سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اس کی نامزدگی کو بدل یا منسوخ بھی کر سکتا ہے۔ 22 رول کے اندر بتایا گیا ہے ڈسٹریبیوشن آف پروفٹس کے بارے میں، یعنی سالانہ منافع کا حساب کرتے وقت تمام واجب الالات سود کو سال کے مجموعی منافع سے منہا کیا جائے گا، اس میں سے اس کو نکالا جائے گا، اس میں سے اس کو منفی کیا جائے گا تاکہ خالص منافع معلوم کیا جا سکے۔ جو واجب الالات سود منہا کیا گیا اور اگلے سال وصول ہو گیا، اسے اگلے سال کے منافع میں شامل کیا جا سکتا ہے، یعنی سود کو منافع سے الگ کیا جاتا ہے اور بعد میں وصول ہونے والے اگلے سال کے منافع میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ رول 23 از اباؤٹ ڈسٹریبیوشن آف بونس، یعنی بونس کی تقسیم کے بارے میں ہے۔ کوئی بھی رجسٹرڈ سوسائٹی سیکشن 38 کے تحت اعلان شدہ ڈیویڈنڈ سے زیادہ بونس یا حصص تقسیم نہیں کر سکتی ہے۔ دوستو ڈیویڈنڈ کیا ہوتا ہے؟ ڈیویڈنڈ کہتے ہیں جو بھی منافع ہو نا اس کی تقسیم کو کہتے ہیں، مطلب کچھ لوگوں نے مل کے کاروبار کیا ہے تو جو اس کا منافع ہے، اس کاروبار کا منافع ہے نا، اس کو ڈیویڈنڈ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کی تقسیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اس سیکشن کے اندر بتایا گیا سوسائٹی صرف قانونی حد تک بونس یا حصص تقسیم کر سکتی ہیں، جو وہی بونس یا حصص شیئر تقسیم ہو سکتا ہے جو آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، جو رجسٹرار نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے یا جو لا کے اندر ڈیفائن ہو چکا ہے۔ سیکشن 24 از اباؤٹ پیمنٹ آف ڈیویڈنڈ بائی کنزیومرز، پروڈیوسرز اور ہاؤسنگ سوسائٹیز۔ ان تینوں سوسائٹیز سے متعلق اب وہ ڈیویڈنڈ کے بارے میں، منافع کی تقسیم کے بارے میں بتانے لگا ہے۔ کوئی بھی سوسائٹی کسی سال میں اپنے شیئر ہولڈرز کو 6.5% سے زیادہ ڈیویڈنڈ ادا نہیں کرے گی، اور اگر سوسائٹی کسی سال 6.5% ڈیویڈنڈ ادا نہیں کر سکتی تو وہ مستقبل کے سالوں میں منافع میں فرق ادا کر سکتی ہے، مطلب اگر نہیں کر سکتی تو اگلے سال اس میں زیادہ کر دے گی وہ۔ کوئی بھی ریسورس یا جنرل سوسائٹی رجسٹرار کی پیشگی تحریری منظوری کے بعد اپنے شیئر ہولڈرز کو 7.5% سے زیادہ ڈیویڈنڈ ادا نہیں کر سکتی۔ ایسی سوسائٹی ہر سال ادا شدہ شیئر کیپٹل کا 2% تک ڈیویڈنڈ ایکولائزیشن فنڈ میں جمع کر سکتی ہے، یہاں تک کہ فنڈ کا کل رقم ادا شدہ شیئر کیپٹل کا 7.5% ہو جائے۔ اگر بہت پیسہ بھی کما لیا، بہت زیادہ ہی اپنا پروفٹ ہو گئی ہے، تو پھر اس میں ایکویلائزیشن فنڈ آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا۔ آپ اس میں اگر اس میں بھی 7.5% پیسہ ہو جائے بھائی، تو ڈیویڈنڈ دینے کے مقصد کے علاوہ رجسٹرار کی تحریری منظوری کے بغیر فنڈ کی کوئی بھی رقم نہیں نکالی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو بھی رجسٹرار کی منظوری لینی ہوگی۔ بس سر ہمارے پاس بہت زیادہ کیپٹل ہو گیا تو ابھی ہم کیا کریں کہ ابھی ہم بانٹ لیں، اس کے لیے بھی رجسٹرار کی منظوری لینی لازمی ہوگی۔ کوئی بھی سوسائٹی ایسے شرح پر ڈیویڈنڈ کا اعلان نہیں کرے گی جو اس کی مینیجنگ کمیٹی یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش سے زیادہ ہو، یعنی ڈیویڈنڈ کا اعلان کمیٹی یا بورڈ کی سفارش کے مطابق ہوگا۔ 24(a) کے اندر بتایا گیا ہے کہ نو ڈیویڈنڈ شیل بی پیڈ بائی اینی سوسائٹی ادروائز دین آؤٹ آف پروفٹ آف دا ایئر آف اینی ادر ڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹس، یعنی کوئی بھی سوسائٹی ڈیویڈنڈ سال کے منافع یا دیگر غیر تقسیم شدہ منافع سے ہٹ کر ادا نہیں کرے گی۔ دوستو رول 25 از اباؤٹ ڈسٹریبیوشن آف بیلنس آف پروفٹس، یعنی جو پروفٹ ہے اس کے اندر بیلنس اور اس کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں، مطلب منافع آپ نے دیا ہے وہ بچ بھی گیا تو وہ پروفٹ ہے، اس بارے میں ہے یہ 25 سیکشن۔ اس رول کے مطابق، یہ سیکشن کے مطابق سیکشن 40 کے تحت بچا ہوا منافع اور سیکشن 38 کے تحت ڈیویڈنڈ کی تقسیم کے بعد بچا ہوا منافع سوسائٹی کے بائی لاز کے مطابق تقسیم ہوگا، مطلب پھر بھی منافع بچ گیا ہے تو بائی لاز جو بنائے ہیں اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ پروڈیوسر سوسائٹی میں یہ ہر رکن کی کمائی ہوئی مزدوری کے تناسب سے ہوگی، اور کنزیومر سوسائٹی میں یہ ہر رکن یا کسٹمر کے خریدے گئے سامان کے تناسب سے ہوگی اگر بائی لاز میں اس کا ذکر ہے تو۔ ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ ہر رکن کے ادا کردہ کرائے کے تناسب سے ہوگی، اور ریسورس سوسائٹی میں یہ ہر رکن کے حاصل کردہ یا فروخت کردہ سامان یا ہر رکن کے قرضوں اور جمع شدہ رقم کے تناسب سے تقسیم ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی سادہ وضاحت یہ کریں 24 کی ڈسٹریبیوشن آف بیلنس آف پروفٹس کی، تو بچتا ہوا منافع ہر سوسائٹی کے نوعیت کے مطابق مناسب تناسب میں تقسیم کیا۔ 25(a) جو سیکشن 8 از اباؤٹ لمیٹیشن آن دا پیمنٹ آف ڈیویڈنڈ اور بونس، مطلب لمیٹیشن کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ سیکشن 39(2) اور سیکشن 40(b) کے تحت ایسی سوسائٹی جس میں لامحدود ذمہ داری والی انلمیٹڈ لائبلٹی والے ارکان نے حصص یعنی شیئر رکھے ہوں، 10 سال تک کوئی ڈیویڈنڈ یا بونس ادا ان کو نہیں کیا جائے گا۔
اور 11ویں سال میں پچھلے سالوں کے جمع شدہ خالص منافع جو ریزرو فنڈ میں منتقل کیا گیا ہو اس سے کم مستقل حصص کی شکل میں ارکان میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جو صرف بیوہ، نابالغ افراد اور سابقہ ارکان کو رجسٹرار کی منظوری سے واپس کیے جا سکتے ہیں۔ اور 12ویں اور اگلے سال جب سالانہ خالص منافع کم از کم 1/4 حصہ ریزرو فنڈ میں منتقل کر دیا جائے، ہر مکمل ادا شدہ حصص پر 7.5% سے زیادہ ڈویڈنڈ ادا نہیں کیا جائے گا۔ کب دیا جائے گا جی 7.5% سے زیادہ؟ 12ویں سال کے بعد، ٹھیک ہے۔ 10ویں سال کے بعد کیا صورتحال ہے، 11ویں سال اور 12ویں سال جب ان کو دیا جائے گا کیا صورتحال ہے، اس کو دوبارہ پڑھ لیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر سوسائٹی کسی دوسری سوسائٹی کی تقسیم یا ملاب سے بنی ہو تو اس کا رجسٹریشن کا دن اصل سوسائٹی کے رجسٹریشن کے دن کے طور پر شمار کیا جائے گا۔